اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گی کوئی بھی تکلیف الا مگر ما کتب اللہ جو اللہ نے لکھ دی لنا ہمارے لیے ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے وہ ہمارا رب ہے وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ توکل کرے بھروسہ کرے ایمان والے۔ یہ آیت جو ہے اس کو 7 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جب انسان بڑی پریشانی میں ہو یا کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے یا آپ کو کسی سے خدشہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو یہ آیات پڑھ لینی ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ کیسا ایمان ہوگا کہ ان کا صحابہ کرام کا کہ کیسے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی الا مگر ما کتب اللہ، وہی پہنچے گی نا تکلیف جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، وہ رب تکلیف نہیں دیتا، لیکن اگر پریشانی یا تکلیف آ جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، جیسے یہ سبق ہم پڑھے تھے اس میں منافق ساتھ نہیں نکلے۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ منافق ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا بھی دیا ہوا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن باقی لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ منافق ہیں اور اس طرح خرابی کریں گے یا اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ اب یہ مسلمانوں کو تو تھا کہ جتنے اور زیادہ نکلے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فتح اور کامیابیاں دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نکلتے تو کیا کرتے، خرابیاں ہی پیدا کرتے، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں اور خرابی پیدا کرتے۔ تو اگر وہ نہیں نکلے تو اس بات پہ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح زندگی کے معاملے بھی اگر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا کسی معاملے میں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہ انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں نہیں ڈالتے، لیکن اگر پریشانیاں مشکلات آ جاتی ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر پریشانی ڈال دیتے ہیں، اس لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے سے چونکہ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہ ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں اور میرا بندہ پاک ہو جائے اور وہ میری طرف رجوع کرے۔ اور جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو انسان کتنا وہ عاجز سا ہو جاتا ہے، تو یہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں اور گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہوا مولانا، اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا رب ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرے، جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے قل هل تربصون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حل تربصون، کس چیز کے تم انتظار میں ہو؟ نہیں تم انتظار میں بھی نہ ہمارے بارے میں الا مگر احدی الحسنیین۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان منافقوں سے کہہ دیں کیا کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے بارے میں انتظار کر رہے ہو؟ احدی الحسنیین، 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی کا۔ اب وہ کافروں کو تو بلائی نہیں لگتی تھی، کافر تو نکلتے نہیں تھے، کافر تو اس وجہ سے نکلتے ہی نہیں تھے کہ ہم اگر نکلے تو کہیں ہم مر نہ جائیں، لیکن مسلمانوں کا تو یقین کتنا مضبوط تھا، وہ مسلمان کہہ رہے ہیں 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی کا ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو۔ مسلمان اس کو بلائی سمجھتے تھے۔ کیا بلائی سمجھتے تھے؟ اللہ کی راہ میں اس دنیا سے جانا، جنگ میں جانا شہادت ہے، تو یہ بلائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے، اور اگر واپس آ جائے تو غازی بن کے آئیں گے اور مال غنیمت بھی ان کو ملے گا، تو یہ بلائیاں ہیں۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ، آپ ان سے کہہ دیجئے وَنَحْنُ، اور ہم نَتَرَبَّصُ، ہم تو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں بِكُمْ، تمہارے بارے میں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں پہنچائے بِعَذَابٍ، اللہ کی طرف سے پہنچے تمہیں عذاب، مِنْ عِنْدِهِ، اس کے پاس سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو؟ نہیں، ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تمہارے اوپر یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچائے۔ فتربصوا، پس انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، انا، بے شک ہم بھی، معکم، تمہارے ساتھ، متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی سے،
او کرہن یا ناخوشی سے لن یتقبل منکم تم سے ہرگز قبول نہیں ہوگا. لیکن جب غزوہ تبوک پہ بھی جانا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ جب غزوے کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زیادہ راہ بھی چاہیے. اب کافر جو تھے، کافر جیسے غزوہ بدر ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں جو تھا کیا غزوہ بدر بھی، اور جو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ غزوہ حنین میں بھی، غزوہ تبوک میں بھی کیا ہے کہ ادھر جو رومی نکلے تھے اور بادشاہ نے ایک پورے سال کی ان کو تنخواہیں بھی دے دی تھی، تنخواہیں، اور اس پورے سال کی ان کو جو جنگ پہ نکلے تھے اس کا ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن مسلمان بیچارے جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا. جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی کتنا زیادہ لے کے آئے، گھوڑے دیے، اتنا زیادہ ساز و سامان دیا، جو کچھ تھا ان کو انہوں نے دیا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا کچھ لے آئے تھے. حضرت عمر فاروق نے اس دن کہا تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے سبقت لے جاؤں گا. لیکن حضرت وہ کتنا سامان لے کے آئے تھے؟ اپنے گھر کا آدھا. اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے کے آئے تھے اور کہنے لگے کہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. تو یہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جس کے پاس سواریاں ہیں وہ سواریاں دے، یا اس طرح جو مدد کر سکتا ہے وہ صدقہ نکالے یا اس طرح کا سامان نکالے تاکہ جو غزوے کے لیے جانا ہے تو آسانی کے ساتھ جایا جا سکے. اب اس وقت جنہوں نے مسلمان تھے، صحابہ کرام نے، جن کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دیا، جتنا کسی کے پاس تھا انہوں نے دیا. اب یہ منافق جو تھے، ہم ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات، اور یہ دینا نہیں چاہتے تھے، ان کی خوشی نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ اپنے اوپر یہ الزام نہیں لگانا چاہتے تھے کہ یہ منافق ہیں یا یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انفقوا، یہ بھی دیتے تھے، سمجھ آئیے، انہوں نے بھی دیا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کل انفقوا، تم کہہ دو کہ خرچ کرو تو خوشی سے کرو، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اصل چیز نیت کی ہوتی ہے، نیت ان کی خراب تھی، اب ان کا دیا جو ہے وہ قبول ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے، اللہ قبول نہیں کرے گا. انکم کنتم، اس وجہ سے کہ ہو تم قوم فاسقین، تم نافرمان لوگ ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں وما منعہم، کیا چیز مانے ہوئی ان کی، ان تقبل منہم، کہ ان سے قبول نہ کیا، نفقاتہم، ان کے صدقات کو. کیا چیز ان کے ماننے ہوئی کہ ان سے نفقات جو ہیں، ان سے صدقات جو ہیں قبول نہ ہوئے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے وجہ بتا دی، اللہ مگر اس وجہ سے انہم کفروا باللہ، کیونکہ وہ منکر ہیں اللہ کے، وبرسولی، اور اس کے رسول کے منکر ہیں، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف، الا مگر وہم کسالى، اور وہ سستی سے آتے ہیں. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. منافق نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ منافق کیا تھا کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان میں کچھ اور تھا. یہ دونوں طرف رکھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی تھے. جیسے کل ہی ہم نے سبق کے اندر پڑھا کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ کیوں معاملے رکھے ہوئے تھے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہوتی وہ کافروں کی طرف چلے جاتے. جیسے آج بھی پڑھا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے کام ہم نے پہلے ہی درست کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو تو اس طرح شکست ہونی ہی ہونی ہے. تو یہ دونوں طرف سے ادھر بھی ملے ہوئے تھے ادھر بھی. مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے اور کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی اس مال غنیمت میں سے دو. اس طرح کے معاملے کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیز مانی ہوئی کہ ان سے نفقات صدقات قبول نہ ہوئے، الا مگر اس وجہ سے کہ انہم کفروا باللہ، کہ وہ اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف، الا وہم کسالى، اور سستی سے نماز پڑھتے ہیں. کہ نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اول ٹائم میں نماز کو پڑھنا چاہیے. اور یہ لوگ کب نماز پڑھتے تھے؟ کہ جب بالکل ہی ٹائم ختم ہونے والا ہے اور اس وقت وہ جلدی سے سجدے کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جو ہے وہ، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسی نماز جس میں نہ رکوع کا صحیح طرح کیا، نہ سجدہ صحیح طرح کیا، نہ قیام صحیح کیا، نہ اس کی تسبیح صحیح طرح سے ادا کی. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسی نماز جو بھی پڑھے گا، منافقوں کے علاوہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا، وہ نماز اس نمازی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے.
وہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے نماز کو اول ٹائم پہ پڑھنا چاہیے, اور نماز کی جو تسبیح ہے جیسے جہاں پہ قیام میں جو پڑھنا ہے وہ پورا قیام میں ہو جائے تو پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے, رکوع کی تسبیح پوری ہو جائے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. یہ سارا اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں, ولا ينفقون, اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون, جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تعجب کا, نہ تجھے تعجب میں ڈالے اموالہم, ان کے مال. اب یہ جو کافر جو تھے, منافق جو تھے, ان کے پاس مال و دولت وافر مقدار میں ہوتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلا تعجب کا, نہ تو تعجب کر اموالہم, ان کے مالوں پر, ولا اولادہم, اور ان کی اولادوں پر. اولاد بھی وافر مقدار میں تھی, زیادہ تھی, کثرت سے تھی, اور اللہ نے ان کو مال بھی دے رکھے تھے. یہ کیا ہے, آزمائش ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے لیعذبہم, تاکہ ان کو عذاب دے, بیہا, اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. اگر یہ دو چیزیں خراب ہو جائیں نا, اولاد بھی خراب نکل آئے اور مال فتنہ ہے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہلاکت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے مالوں کی طرف نہ دیکھو, ان کی دولت کی طرف نہیں دیکھو, ان کی اولاد کی طرف نہ دیکھو. اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے بیہا, ان دونوں چیزوں کے ذریعے, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, وتزہقا, اور نکلے, انفسہم, ان کی جانیں نکلیں, ان کی جانیں نکلیں. اس حالت میں وہم کافرون, اس حالت میں کہ یہ کفر ہی کی حالت میں مر جائیں. صدق اللہ. بس اتنے